درود بھیجے محمد و آل محمد کا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین۔ الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین، يدع المستكبرين ويرفع المستضعفين، ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين، قاسم الجبارين ومدرك الهاربين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله الأعظم في الأرضين، روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ محترم سامعین، محترم عزاداروں، آج 6 محرم الحرام ہے اور گفتگو اپنے چھٹے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ محفل حسینی کی اس قدیمی عشرہ محرم الحرام سے ان مجالس کا عنوان سورہ طٰہٰ آیت نمبر 50 کے ذیل میں کائنات میں ہدایت اور نظام ہدایت قرار دیا ہے کہ اس نظام کائنات میں خداوند عالم نے تمام موجودات کو ان سے مناسب ہدایت کو ان کے لیے لازمی و ضروری قرار دیا۔ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، کہ ہمارا پروردگار وہ ہے، ہمارا مدبر وہ ہے، ہمارا تربیت کرنے والا وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو اس کی زندگی کی ضرورت کی تمام چیزیں عطا کر دی ہیں۔ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه، کہ جو اس کی خلقت کے لیے، اس کی زندگی کے لیے، اس کی زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی اسے ضرورت پڑتی ہے وہ اسے عطا کر دی ہیں، لیکن یہ اسباب زندگی دے کر اسے چھوڑا نہیں گیا، بلکہ ثم ہدا، فوراً ہی خداوند عالم نے اس کی ہدایت کا انتظام کیا ہے۔ یعنی کوئی بھی موجود ہو، خداوند عالم نے اس کی ہدایت کا سسٹم اس کے ساتھ رکھا ہے، جس کو ہم نے کہا تھا یہ ہدایت یا ہدایت تکوینی ہے یا تشریعی ہے۔ اگر یہ ہدایت تکوینی ہے تو انسان سمیت جمادات، نباتات، حیوانات سب اس میں کامن ہیں، یعنی سب کی ہدایت تکوینی سب کے ساتھ ساتھ ہے۔ فرق یہ ہے کہ جس کی جیسی ہدایت ہے ویسے اس کے تکوینی اسباب ہیں، لیکن تشریعی ہدایت فقط وہ ہدایت ہے جو صرف اور صرف انسان سے
مخصوص ہے، کیونکہ خداوند عالم نے اسے عقل دی ہے اور عقل کی وجہ سے اسے حیوانات سے اور فرشتوں سے ممتاز قرار دیا گیا ہے، لہذا اس کو وجہ امتیاز بخشنے کے لیے خداوند عالم نے ایک تشریعی قانون دیا، ایک لاہ عمل دیا، ایک سسٹم آف لائف دیا، تاکہ انسان اس تکوینی ہدایت کے ساتھ ساتھ تشریعی ہدایت پہ عمل کرتا ہوا اپنے دار عقبہ کی ہدایت کا سامان کرے۔ درود بھیجے محمد وآل محمد پر۔ اب مجھے نہیں پتا کہ حیدرآباد کے مومنین میں کوئی خاص بات ہے، جہاں پر بھی مجلس پڑھنے جاتا ہوں بار بار کہنا پڑتا ہے کہ بھئی تھوڑا سا اور آگے آ جائیے، یا تو حیدرآباد کے مومن علماء سے اور مولویوں سے ڈرتے ہیں کہ قریب جائیں گے تو پتہ نہیں کچھ ہو جائے گا۔ درود بھیجے محمد وآل محمد پر۔ ایک دفعہ پھر اس لیے کہ وہ فرش اعضاء ہے، صحیح ہے کہ اس میں پہلے بیٹھنا، وسط میں بیٹھنا، آخر میں بیٹھنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، توجہ فرمائیے گا۔ جو اس فرش اعضاء پہ آ گیا وہ عرش نشی بن جاتا ہے، لہذا لیکن ہونا یہ چاہیے کہ پہلے آگے کی جگہوں کو پر کر دیا جائے تاکہ جو مومنین بعد میں آئیں ان کو بیٹھنے میں آسانی ہو، اور یہی تو آپ کی مدد ہے۔ جو آگے آ کر سب سے پہلے بیٹھتا ہے در حقیقت آنے والوں کے لیے جگہ بنا کر یہ کہتا ہے صرف جگہ دے کر نہیں بتا رہا ہوں میں حسینی ہوں، میرا دل بھی کشادہ ہے۔ درود بھیجے محمد وآل محمد پر۔ نظام کائنات میں ہدایت اور مظہر ہدایت، جب ہدایت ہے تو اس کا مظہر بھی ہے، جب ہادی ہے تو اس کا مصداق بھی ہے، جب ہدایت ہے تو ہدایت کی قسمیں ہیں، اور جب یہ ہدایت انسانوں تک پہنچتی ہے درجہ بدرجہ، اس لیے کہ خدا کہہ رہا ہے میں خدا ہوں، میں خالق ہوں، میں رازق ہوں، میں مدبر ہوں، میں حکیم ہوں، میں صانع ہوں، جو کچھ میں ہوں۔ کائنات میں ایک ہی حقیقت ہے جس کو عرفا کہتے ہیں لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، کائنات میں کوئی اثر گزار چیز نہیں ہے، کوئی شے نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے۔ لہذا خدا کہہ رہا ہے کہ میں اللہ ہوں، یہ نظام میرا ہے، یہ زمین میری ہے، لہذا میرا ہادی بھی میری طرف سے ہدایت لے کے آئے گا، وہ بھی تمہاری ہدایت کا سبب ہوگی اور نجات کا سبب ہوگی۔ درود بھیجے محمد وآل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی گفتگو یہاں تک پہنچی کہ ہدایت کے مختلف درجات ہیں، ہر ہادی جو آیا اس کی ہدایت کا دائرہ کار محدود تھا، کوئی اپنے علاقے کے لیے، کوئی شہر کے لیے، کوئی ملک کے لیے، کوئی اپنے بر اعظم کے لیے، لیکن خدا نے ایک خاص درجہ عطا کیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ وہ کیا کہ آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم نے اپنے رسول کو ہدایت بنا کے بھیجا؟ توجہ فرمائیے، آخر کیا وجہ؟ انا ارسلناک، اے رسول ہم نے جو آپ کو بھیجا اس دنیا میں صرف اور صرف رحمت۔ کیا ارشاد ہوا؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اس جملے میں خوبصورتی ہے، وہ خوبصورتی کیا ہے؟ یعنی صرف اور صرف میرے رسول کے آنے کا مقصد رحمت کو عام کرنا ہے۔ میں کہوں کسی نے میری مدد نہیں کی سوائے آپ کے، یعنی پہلے میں نے کہا کسی نے میری مدد نہیں کی، توجہ فرمائیے گا، کسی نے میری مدد نہیں کی، یعنی میں نفی کر رہا ہوں کوئی میری مدد کرنے والا نہیں ہے سوائے آپ کے۔ یہ سوائے حرف مستثنیٰ ہے، میری پہلی والی بات میں سے کچھ افراد کو نکال رہا ہے، توجہ فرمائیے گا۔ میں تو پڑھا ہے نا آپ نے 2a + 2b، تو اس میں سے کامن کیا نکلے گا؟ 2 نکلے گا، a + b بریکٹ میں لے جائے گا، توجہ فرمائیے گا، توجہ ہے آپ کی؟ درود بھیجے محمد وآل محمد پر۔ ایک دفعہ درود بھیجے محمد وآل محمد پر۔ کیا فرمایا؟ میں یہ کہوں
کہ میری کسی نے مدد نہیں کی، سب کی نفی ہے سوائے آپ کے. یہ سوائے کا جملہ یہ بتا رہا ہے کہ در حقیقت جو میں نے پہلی بات کی ہے اس کی نفی کر رہا ہوں. یعنی کسی نے میری مدد نہیں کی، کسی نے نہیں کی، اس میں سے ایک کو نکال رہا ہوں، وہ آپ ہیں. یعنی صرف اور صرف آپ ہی نے میری مدد کی ہے، آپ ہی میرے ناصر و مددگار ہیں، آپ ہی معین و معاون ہیں میرے. اب خدا کہہ رہا ہے وما ارسلناک، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، نہیں بھیجا ہے، لیکن کس لیے بھیجا ہے؟ الا رحمۃ للعالمین، تمام عالموں کے لیے مجسم رحمت بنا کے بھیجا ہے. قرآن پورے عالموں کے لیے، تمام عالموں کے لیے. یعنی اب یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو ہدایت بنا کے بھیجا ہے؟ توجہ فرمائیے گا، یہ تربیت کا ایک نقطہ ہے عزیزان گرامی. دیکھیے تربیت کا انداز کیا ہونا چاہیے قرآن بتائے گا. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں ہر چیز کا معیار قرآن سے ہے. امامت کا معیار قرآن سے، خلافت کا معیار قرآن سے، صحابیت کا معیار قرآن سے. حتیٰ کہ خود ہمارے امام معصوم جو برحق ہیں فرماتے ہیں کہ دیکھو ہماری باتوں کو قرآن پہ پرکھو، اگر قرآن پہ پوری اترے تو قبول کرو، اور قرآن سے متصادم نظر فیدوا علی الجدار تو دیوار پہ دے مارو. قرآن کو معیار بتایا گیا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. یہ تربیت کا انداز ہے، یہ قرآنی تربیت بتا رہی ہے کہ تربیت ہمیشہ پیار و محبت سے ہوتی ہے، رحمت و شفقت سے ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے ہمارے نفسیات یہ کہتے ہیں کہ بچے کی 80% شخصیت اس کی زندگی کے ابتدائی 8 سالوں میں مکمل ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں بچے، جب بچہ رو رہا ہے کہتے ہیں بچوں کو بہلانے کے لیے کارٹون دکھا دو، تو بچہ بہلتا نہیں ہے، بہک جاتا ہے. آج کل میڈیا کا زہر قاتل. بات آ گئی تو عرض کرتا چلوں، کوئی ہیروئن بیچتا ہوا نظر آ جائے، چرس بیچتا ہوا نظر آ جائے، نشہ آور چیز منشیات بیچتا ہوا نظر آ جائے، آپ فوراً پکڑ لیتے. لوگ کہتے کیا کر رہے ہو؟ توجہ فرمائیے گا. اگر کوئی مثال کے طور پر اور یعنی فاحش کو کھلے عام آ کر دعوت دے، اپنے کپڑے اتارے برسر عام، تو آپ اسے کہیں کیا کر رہے ہو؟ بے حیائی کا پیغام نہ پھیلاؤ. لیکن ایک اور بے حیائی کا پیغام پھیلایا جا رہا ہے. کوئی آ کے قتل و غارت کرے، کیا ہوتا ہے؟ آپ یا تو خود حفاظت میں چلے جاتے ہیں یا اس کا مقابلہ کرتے ہیں تاکہ یہ لوگوں کو قتل عام نہ کرے. ثقافتی جنگ کیوں اہم ہوتی ہے؟ ملک کے خلاف ثقافتی جنگ لڑی جا رہی ہے. ثقافتی جنگ میں کیا ہوتا ہے اور عام جنگ میں کیا فرق ہے؟ عام جنگ میں ثقافتی جنگ میں ایک بنیادی فرق ہے. ثقافتی جنگ میں اور عام جنگ میں جو اسلحوں سے لڑی جاتی ہے بنیادی فرق ہے. عام جنگ میں دشمن آپ کو اپنے سامنے نظر آتا ہے، لیکن ثقافتی جنگ میں دشمن سامنے نہیں آئے گا. وہ میڈیا کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے، فلموں کے ذریعے، ٹی وی کے اشتہارات کے ذریعے سے آپ پہ حملہ کرے گا. توجہ فرمائیے. دوسری بات یہ کہ عام جنگ میں لوگ زخمی ہوتے ہیں، خون بہتا ہے، درد ہوتا ہے. ثقافتی یلغار میں نہ کسی کا خون بہتا ہے، نہ کوئی زخمی ہوتا ہے، نہ کسی کو درد ہوتا ہے. اب کوئی خدا نخواستہ کوئی گانا سن کر رہا ہے تو کہے گا کہ میرے کانوں میں درد ہو رہا ہے. خدا نخواستہ کوئی نوجوان کسی نامحرم کو دیکھے گا کہ مولانا صاحب میری آنکھوں میں درد ہو رہا ہے، اس کا درد نہیں ہوگا. آپ کی روح کو بے غیرت بنا دیا جائے گا، آپ کی انسانی اقدار کو آپ سے سلب کر لیا جائے گا، آپ کو کوئی درد نہیں ہوگا. اس لیے میں نے حضرت امام معصوم علیہ السلام کی ایک حدیث پیش کی تھی، فقد البصر اہون من فقدان البصیرہ. ظاہری آنکھوں کی بینائی کا چلا جانا، اس سے پیدا ہونے والے نقصانات، زحمت، مشکلوں کو برداشت کرنا بہت آسان ہے، لیکن یہ اسی دنیا تک محدود ہے نابینائی. توجہ فرمائیے گا. انسان اگر نعوذ باللہ خدا نخواستہ اندھا ہو جائے تو اس کی نابینائی صرف اسی دنیا تک ہے.
لیکن جس کا دل اندھا ہو جائے، جس کی عقل اندھی ہو جائے، جس کا ایمان اسے ہدایت نہ کرے، ہدایت تکوینی اندر سے مرنے لگے، ٹوٹنے لگے، تو امام فرماتے ہیں کہ اس کا جو نقصان ہوگا اس دنیا تک نہیں ہوگا، عالم آخرت تک ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے سورہ طٰہٰ، یہ سورہ حج آیت کا نمبر، آیت کا سورہ میرے ذہن سے نکل رہا ہے، اس میں ارشاد رب العزت ہے انسان کہے گا روز قیامت خدا کے نزدیک انسان کا دل کیسے اندھا ہوتا ہے، انسان کا دل کیسے مردہ ہوتا ہے، انسان بے غیرت و بے ضمیر کیسے بن جاتا ہے، انسان کا وجدان کیسے دم توڑ دیتا ہے۔ قرآن بتا رہا ہے رب لما حشرتنی اعمیٰ، رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، یعنی خدا تو نے مجھے آخرت میں کیوں اندھا محشور کیا، قد کنت بصیرا، دنیا میں آنکھوں والا تھا، دیکھتا تھا، تو خدا کہے گا کہ جب تم ہمارے نشانیاں تمہارے پاس آتی تھی فنسیتها وکذالک اليوم تنسا، ہماری آیتیں آتی تھی، ہمارے علماء آتے تھے، ہماری مجلسیں ہوتی تھی، ہمارا امام آتا تھا، ہمارا ہادی آتا تھا، ہماری باتوں کو بیان کرتا تھا تاکہ تمہارے دل جلا پائے، تمہارا ایمان ترقی کرے، تمہاری عقل کے دریچے کھلے، لیکن تم نے ان کا مذاق اڑایا، تم نے ان کی تضحیق کی، تم نے ان کو پس پوش ڈالا، تم انہیں بھول گئے، آج ہم تمہیں بھول جائیں گے۔ ثقافتی جلغار، یہ میڈیا جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، خدا را خدا را خدا را، وہ احمق لوگ جو آج مسلمانوں کو کافر کہہ رہے ہیں، جو مسجدوں پر، امام بارگاہوں پر عید میلاد النبی کے جلسے جلوسوں پہ حملے کر رہے ہیں، مسلمانوں کو قتل کرنے کے در پہ ہیں، ذرا ہوش کے ناخن لیں، دیکھیں کہ دشمن کون ہے۔ آج دشمن ہماری سرحدوں پر ہمارے نوجوانوں کو شہید کر رہا ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں احمقوں کی جنتوں میں رہتے ہیں، احمقوں کی جنتوں میں رہتے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ کہتے ہیں کہ ایسے ہی خود بم پھاڑنے والا ایک جگہ بم پھاڑنے چلا گیا، بم پھٹا نہیں، بے ہوش ہو گیا، اب اسے تو یہ بتایا تھا کہ حور ملے گی، حور صاحبہ آپ کا استقبال کریں گی، اور حقیقت ہے یہ جو افراد بچے ہیں، جن افراد کو ذہنی ہپنوٹائز کر کے، غسل ذہنی کر کے، برین واشنگ کر کے ان کی تربیت ہی اسی طرح کی جاتی تھی کہ بند کمروں میں ان کی تربیت، بند کوٹھری میں ان کی تربیت ہوتی تھی، اور اس کے بعد خواتین کو لا کر ان کے جسم کو لمس کروایا جاتا تھا، اور کہتے دیکھو یہ حور ہے، یہ حور ہے، تمہارا استقبال کرے گی۔ اب وہ چھوٹا بچہ جو اندھیرے میں مختلف تصویریں، مختلف نفسیاتی طور پر اس کو صرف ایک ہی جہت دکھائی جاتی تھی، ایک ہی جہت دکھائی جاتی تھی، لہذا اب اس کو جناب تیار کر دیا، اور اس کے بعد جب اس کو لے کے چلے تو ڈرائیور جو ہے زگ زیگ چلا رہا تھا گاڑی، تو اس نے پوچھا بھائی یہ کیا کر رہے ہو، روڈ تو صاف ہے، کہا کہ دائیں بائیں حوریں کھڑی ہیں، تمہارا استقبال کر رہی ہیں، نفسیاتی طور پر ٹارچر کر کر کے، غسل ذہنی کر کر کے آمادہ کر دیا۔ ویسے کوئی بیوقوف بیچارہ پھاڑنے پہنچ گیا مسلمانوں کے درمیان بم پھٹا نہیں، بے ہوش ہو گیا، جیسے ہی ہوش آیا سامنے نرس کھڑی تھی، فوراً ہی ہاتھ پکڑ کر دوسری حوریں کہاں ہیں، یعنی اس حد تک احمقوں کی جنتوں میں رہتے ہیں۔ یہ درود بھیجے محمد وآل محمد پر۔ عزیزان گرامی، آج دشمن ہماری سرحدوں پر ہے، ہماری قومی غیرت کو للکار رہا ہے۔ 18 کروڑ عوام میں سے کچھ ایسے ہیں جو مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ مدد مت کہو، عید میلاد النبی کی جلسے جلوس مت نکالو، یا علی مدد مت کہو، ہر چیز ان کے نزدیک شرک و بدعت ہے۔ روزہ رسول کو چومنا شرک و بدعت، رسول اللہ کے روزے کے سامنے جا کر سلام کرنا بھی شرک و بدعت۔ تو ایک دفعہ قدیم زمانے میں ایک وہابی عالم نے، بات آ گئی تو عرض کرتا چلو کیونکہ یہ سب ہدایت ہے، درود بھیجے محمد وآل محمد پر۔ توجہ فرمائیے گا، سعودی عرب کے بادشاہ نے ایام حج میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کو بلایا۔ کاش کہ میرے نوجوان کاغذ و قلم لے کے بیٹھتے، کاش
یہ ہے تبرک اہل بیت کا، جس کو میں نے کہا تھا حسین خود تبرک ہے اور علم تبرک ہے۔ اسی لیے امام معصوم فرماتے قید العلم بالکتابہ، علم کو لکھ کے قید کر لو، فراموش کر دو گے، بھول جاؤ گے، فرار کر جائے گا علم۔ کاش کہ ہمارے نوجوان کاغذ و قلم لے کے بیٹھتے، ان چھوٹے چھوٹے نکات کو حفظ کرتے لکھتے، تاکہ جب کبھی آپ کے عقیدے کا سوال کیا جاتا، آپ سے دلیل پوچھی جاتی تو آپ جواب دیتے۔ کیا ہوا؟ دعوت دی تو ایک شیعہ عالم نے اس بادشاہ کو، سعودی بادشاہ کو ایک قرآن دیا۔ توجہ فرمائیے گا، ہر چیز شرک و بدعت نہیں ہوتی ہے۔ قرآن کی جلد چمڑے کی تھی، اس نے قرآن لیا اور چوما۔ شیعہ عالم دین نے کہا تو نے شرک کیا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، تو نے شرک کیا ہے۔ کہا کہ نہیں میں نے شرک نہیں کیا، میں نے قرآن کی جلد کو چوما ہے۔ کہا کہ تو نے جلد کو نہیں چوما، یہ چمڑے کی تھی، چمڑا جو تھا گائے کی کھال سے ہوا، تو نے گائے کے در حقیقت گائے کو چوما ہے جو مردہ ہو گئی ہے۔ کہا کہ نہیں، میں ہر چرم کو، ہر چمڑے کو نہیں چومتا۔ توجہ، میں ہر چمڑے کو نہیں چومتا، وہ چمڑا جو حلال طریقے سے ذبح کر کے حاصل کیا جائے اور قرآن کی جلد بن جائے، میں اسے چوم رہا ہوں۔ اس نے کہا بر یہی فرق بس ہم میں اور تم میں یہی ہے، ہم ہر در و دیوار کو نہیں چومتے، ہر لوہے کو نہیں چومتے، ہر زری کو نہیں چومتے، جو رسول اور آل رسول سے منسوب ہو جائے اسے چومتے ہیں۔ درود بھیجیں محمد وآل محمد پر۔ ثقافتی جنگ میں کوئی زخمی نہیں ہوتا، کسی کا خون نہیں بہتا، کسی کی آہ و نالہ و فریاد و چیخ بلند نہیں ہوتی۔ یہ میٹھا زہر ہے جو رگوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ میری درخواست ہے، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، آپ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، شیعہ ہوں، سنی ہوں، بریلوی ہوں، نقشبندی ہوں، حنفی ہوں، جعفری ہوں، حنبلی ہوں، مالکی ہوں، شافعی ہوں، کوئی بھی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، کوئی بھی مکتب فکر ہو، خدا را اپنے دین و ایمان کو بچائیے، اپنی نسل کو بچائیے، اپنے ملک کو بچائیے، خصوصاً وہ افراد جو میڈیا میں ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کا کام، آپ کی فعالیت حرام کاموں کو آن ایئر کرنے میں خرچ ہو رہی ہو۔ خدا نخواستہ آپ جس شعبے سے وابستہ ہوں اس میں مکمل طور پر، یہ جزوی طور پر حرام کام ہو رہا اور آپ اس حرام کو آن ایئر کر رہے ہیں، نشر کر رہے ہیں تاکہ لوگ اسے دیکھ سکیں۔ خدا را یہ لقمہ حرام بہت بڑی بلا ہے، لقمہ حرام سے اپنے آپ کو اور اپنی نسل کو بچائیے۔ یہ جو میں نے کہا کہ یہ چیزیں، یہ درد، یہ نالا، یہ خون، یہ آہ و فریاد ظاہری کانوں سے نظر نہیں آئے گی، باطنی کانوں سے نظر آئے گی۔ امام یہی فرمانے ہیں کہ یہ آنکھیں تو خدا نے دے دی ہے ظاہری نعمت، اس باطنی نعمت یعنی دل کی آنکھوں کے لیے خدا سے دعا کرو۔ اور اس کی سب سے بہتر جگہ مجلس حسین ہے کہ جہاں ہمارے ظاہری کان بھی ہدایت سنتے ہیں اور باطنی کان بھی بہرمند ہوتے ہیں۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ نسل کو بچائیے، تربیت کیجیے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ گفتگو یہاں چھوڑی تھی میں نے، رحمت سے، پیار و محبت سے، شفقت سے۔ آج بہت سارے نکات عرض کرنا چاہتا تھا، لیکن کیا کروں کہ دامن جو میرے پاس ہے وقت کا وہ بہت تنگ ہے، کیا کروں؟ روزانہ آپ سے کوئی نہ کوئی وعدہ کرتا ہوں کہ آج مثال کے طور پر ہادی کی دوسری تیسری صفات کو بیان کروں گا، لیکن پھر یہ مسائل رہ جاتے ہیں۔ یہ باتیں تو آپ کسی نہ کسی طریقے سے سنتے رہتے ہیں، لیکن جو نفسیاتی طالب علم ہونے کی حیثیت اپنے مشاہدات اور آبزرویشن کو آپ تک پہنچا رہا ہوں، یہ شاید کوئی اور نہ پہنچا سکے۔ عزیزان گرامی، پیار و محبت سے، یہ نوجوان نسل پیار و محبت کی بھوکی ہے۔
جب میاں بیوی آپس میں لڑیں گے، بچہ بیچ میں فٹ بال بنے گا، کبھی ادھر دیکھے گا کبھی ادھر دیکھے گا، تو یہ پیار اور محبت کا بھوکا ہوگا۔ اب اس نوجوان بچے کو جس نے ہمیشہ سے اپنے والدین کو لڑتے دیکھا ہے، یا والدہ والد پر لشکر پانی لے کر چڑھائی کر رہی ہیں اور ادھر سے والد جو ہیں تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں، تو یہ بچہ کیا بنے گا؟ ذہنی خلفشار کا شکار ہوگا۔ اب یہ بچہ جو محبت کا بھوکا ہے، اب یہ جب کالج اور یونیورسٹی میں جائے گا، کوئی ہنستا مسکراتا چہرے سے نظر آ گیا تو یہ سمجھے گا میرے دکھوں کی دوا یہی ہے، میرے مرہم، میرے دل کے مرہم یہی ہے۔ اور یہ مسائل ہیں، یہ ہمارے معاشرے کے درد ہیں، چونکہ یونیورسٹی میں جانا ہوتا ہے لہذا یہ سارے مسائل پیش آتے ہیں۔ درود بھیجے محمد وآل محمد پر۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، اس پہ آپ کو ہنسی تو بہت آئے گی، جو واقعہ میں آپ کو سنانا جا رہا ہوں، لیکن یہ درخت ہمارے قوم کا درد ہے، المیہ ہے، آنسو بہانے کا مقام ہے۔ نوجوان میرے پاس آیا، کہنے لگے مولانا میں کیا کروں، میں ایک لڑکی کی آنکھوں کے رنگ کا عاشق ہو گیا۔ ایک لڑکی کی آنکھوں کے رنگ کا عاشق ہو گیا۔ میں جو سمجھا سکتا تھا اسے سمجھایا۔ میں نے کہا بیٹا یہ جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، اس طرح کی محبت پائیدار نہیں ہوتی۔ بہرحال کچھ دن بعد آئے، کہنے مولانا آپ نے صحیح کہا تھا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے گے اس نے اپنا لینس تبدیل کر لیا، اب جو لڑکی کے لینس کے رنگ پر دل دے بیٹھے وہ علی کو دل کیا دے گا؟ اب جو رنگ کا عاشق ہو جائے، دل دے بیٹھے، وہ آگے کیا کام کرے گا؟ یہ ہے ہمارے معاشرے کے درد۔ بلکہ اس حد تک لوگ ذہنی تذبذب اور اضطراب کا شکار ہیں، چونکہ گھر میں پیار و محبت نہیں ملتا۔ اس وجہ سے نوجوان نسل بگڑی جا رہی ہے۔ بچہ آ کے آپ کو بتائے گا نہیں۔ ایک مولانا ہم گئے ایک جگہ تو ایک موصوف کہیں گے میرا بچہ بہت ہی شریف ہے، سر جھکائے بیٹھے، میرے دل میں اتنا شریف ہے کہ آپ کو کچھ لا کے نہیں بتائے گا، جو کچھ بھی کرے گا۔ پیار و محبت کا رشتہ نہیں ہے، وہ مرکز ارجاع نہیں سمجھتا اپنے والدین کو، پرابلم سالو کرنے کا ایک سینٹر نہیں سمجھتا آپ کو۔ آپ آتے اسے گھور کے دیکھتے ہیں، تربیت کا انداز ہی یہی ہے ہمارا۔ بچہ دبک کے بیٹھ جائے گا اور اس نے جلدی سے کتاب کھولی اور کتاب کے پیچھے موبائل اور ایس ایم ایس، ماشاءاللہ دن ایس ایم ایس۔ اب تو خیر مجلس میں بیٹھ کے ایس ایم ایس ہو رہے ہوتے ہیں۔ کیوں ہے ایسا؟ پیار و محبت کا رشتہ نہیں ہے۔ لوگ اتنے یعنی اس محبت کے بھوکے ہو گئے ہیں کہ فیک آئی ڈی، جھوٹی آئی ڈی، جس کے پیچھے کچھ پتا نہیں کسی پیچھے مرد بیٹھا ہے کہ عورت بیٹھا ہے، کچھ نہیں پتا، لیکن لڑکی کا نام دیکھ کے، لڑکی کی تصویر دیکھ کے لٹو ہو جاتے ہیں۔ کیوں ہے ایسا؟ ایک ہمارے دوست ہیں، وہ اس قسم کے نوجوانوں کے لیے انہوں نے جان بوجھ کے ایک لڑکی کی آئی ڈی بنائی ہے تاکہ لوگوں کی اصلاح کر سکیں۔ درود بھیجے محمد وآل محمد پر۔ یہ ہمارے معاشرے کے درد ہیں، ان کی اصلاح کون کرے گا؟ ان نوجوانوں کے ایمانوں کو کون تحفظ فراہم کرے گا؟ یہی حال خواتین کا ہے۔ تو جب بچہ میرے پاس آیا تھا کہ مولانا اس نے لینس تبدیل کر لی، تو میں نے کہا بیٹا اسی کو تو طوطا چشم کہتے ہیں کہ 2 منٹ میں آنکھیں بدلنی۔ تو میں نے اسے مثال دی، بیٹا تم جب بازار جاتے ہو اپنے لیے کوئی ٹی شرٹ یا شرٹ خریدنے، تو تم کیا کام کرتے ہو؟ اپنے دوست کو بھی ہو لیتے ہو۔ 18-20 سال کا بچہ جا رہا ہے، ابا نے پیسے دیے، شرٹ خریدنی ہے، اپنے دوست کو بھی لے لیا ساتھ، چلو بھائی تاکہ شرٹ خریدنی ہے، جوتے خریدنے۔ اب اس نے شرٹ پہن کے دیکھی، آئینے میں گھوم کے بھی دیکھا، فٹ آ رہی ہے، اس سے کہا بھائی مجھ پہ سوٹ کر رہی ہے؟ جی سر کہیے۔ گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے میں آپ ایک ٹی شرٹ لے کر یا ایک شرٹ لے کر ایک جوتا لے کے آ گئے۔ تو وہ شرٹ، وہ جوتا جو 2 سال 4 سال آپ کی شخصیت کے لیے مناسب ہوگا،
آپ 2 گھنٹے 4 گھنٹے سرو کرتے ہیں، لیکن وہ مومنہ، وہ شریک حیات جس کے لیے آپ ساری زندگی ساتھ دے رہے ہیں، اس کے لیے کیوں آنکھوں کے رنگوں پر عشق ہو کر، عاشق ہو کر اپنے ایمان کو اور اپنے دل کو دے بیٹھتے ہیں؟ سوچنا چاہیے، سوچنا چاہیے ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ثقافتی یلغار میں، ثقافتی جنگ میں خون نہیں بہے گا، زخم نہیں ہوگا، گولی نہیں چلے گی، آہو فریاد بلند نہیں ہوگی عزیزان گرامی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دشمن سامنے نہیں ہے، میٹھی چھری پھیر رہا ہے، میٹھا زہر رگوں میں ڈال رہا ہے، گندا پانی، نجس پانی، غلیظ پانی ہماری رگوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ اگر آپ کے گھر کے نلکے میں گندا پانی، گٹر کا پانی آ جائے، کتنا شور مچاتے ہیں، پلے کارڈ لے کر، بینر لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، گاڑی کھاتا چوک پر مظاہرہ، فلاں مرد آباد، فلاں زندہ باد، فلاں مرد آباد، فلاں زندہ باد۔ کیا کرتے؟ یہی کرتے ہیں نا کہ جناب گندا پانی سپلائی کر رہے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ لیکن کتنے افراد ہیں، کتنے باغیرت مومن ہیں جس میڈیا کے خلاف، جس بغیرتی کے خلاف، بے حیائی کے تشہیر کے خلاف کوئی تشہیر چلاتے ہیں، کوئی مہم چلاتے ہیں۔ درود بھیجے محمد وال محمد پر۔ اور یہی حال خواتین کا ہے۔ کل مردوں کی کلاس لی تھی، آج تھوڑی سی خواتین کی، تاکہ بیلنس ہو جائے، ایسا نہیں ہو کہ گلامند ہو جائیں کہ جناب مولانا آپ تو خواتین کی سائڈ لے گئے۔ کیا وجہ ہے؟ خواتین کا لباس، خواتین کا آنا جانا، کیوں لباس باریک ہوتا ہے، کیوں چست ہوتا ہے، کیوں تنگ ہوتا ہے، جسے جسم جھلکے، جسم کے ابھار نظر آئیں، شرعاً غلط ہے، حرام ہے۔ جس کو میں نے کہا تھا کہ کچھ لوگ فیک آئی ڈی بنا کر، جھوٹی آئی ڈی بنا کر دوسرے نوجوانوں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ جھوٹی آئی ڈی بنا کر دوسروں کے احساسات سے کھیلنا اور ان کو گناہ کی طرف دعوت دینا۔ اب وہ تو صحیح سمجھ رہا ہے کہ یہ لڑکی کی آئی ڈی ہے اور آپ سے بات کر رہا ہے، یعنی آپ اس کو شے دے رہے ہیں، جسارت دے رہے ہیں، ہمت دے رہے ہیں، حوصلہ دے رہے ہیں کہ گناہ کرو، آپ بھی گناہ میں شریک ہیں۔ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، آپ سے مراد آپ نہیں، نعوذ باللہ، جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، شرعاً حرام ہے۔ آج مردوں کی غیرت کو کیا ہو گیا ہے ہمارے یہاں، شارٹ پہن کر باہر آ جاتے ہیں، شرعاً حرام ہے اگر وہ گھٹنے سے اوپر ہے، جو زیر جامہ کے مصداق میں آتا ہے۔ بہرحال اس کا دوسرا نام مناسب نہیں ہے یہاں سے لینا۔ اب زیر جامہ کو کسی کی سمجھ میں نہ ہے تو بعد میں کسی بزرگ سے پوچھ لے۔ درود بھیجے محمد وآل محمد پر۔ حرام ہے، شرعاً حرام ہے۔ لیکن مرد، چلو بھائی 18 سال کا 16 سال کا لڑکا شارٹ پہن کے گھومے تو آپ کی نوجوانی ہے، بچہ ہے، لیکن 40 سال کے مرد جو ہے وہ یہ کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میڈیا نے غیرت ختم کر دی ہے۔ حسینی معاشرے میں جس زمانے میں امام حسین نے قیام فرمایا، یہی بے غیرتی رواج پا رہی تھی، لوگوں کے ضمیر مردہ ہو گئے تھے، لوگوں نے اپنے دین کو بیچ ڈالا تھا، فروخت کر دیا تھا زندان گرامی۔ لہذا اگر اپنے دین کو بچانا چاہتے ہیں، اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں، دنیاوی ترقی اور دار عقبہ کا نجات کا سامان کرنا چاہتے ہیں، تو فرش عذاب پہ آئیے، یہ دین بھی دے گی، دنیا بھی دے گی، آخرت بھی دے گی۔ درود بھیجے محمد وآل محمد پر۔ عزیزان گرامی، باتیں تو بہت تلخ ہے میری، لیکن سوچئے سمجھیے ہم کہاں جا رہے ہیں۔ یہ مجلسیں اس لیے ہیں کہ یہاں سے انقلاب لے کے اٹھیں، زندگی میں انقلاب لے کے اٹھیں۔ یہ علم حضرت عباس، علم کیوں کہتے ہیں؟ عربی زبان میں پرچم کو علم کہا جاتا ہے، پہلے بھی نقطہ عرض کر چکا ہوں۔ عربی زبان میں پرچم کو علم کہا جاتا ہے، اور علم کا ایک معنی نشانی اور ہدایت بھی ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ علم حضرت عباس در حقیقت حق و صداقت کی نشانی ہے،
لہذا اب جو نوجوان اس علم کو اٹھائے گا تو اسے بھی صادق و امین ہونا چاہیے، اس کی آنکھوں کی اصلاح ہونی چاہیے، اس کے ہاتھوں کی اصلاح ہونی چاہیے، اس کے کردار و زبان و قلب کی اصلاح ہونی چاہیے۔ لیکن اگر علم اٹھائے، ماتم کرے، فرش ادا پہ آئے، یا رسول اللہ مدد کہے، یا علی مدد کہے، مودت اہل بیت کا حق ادا کرے، آنسو بہائے، لیکن کردار کی اصلاح نہ ہو، آنکھیں کنٹرول میں نہ ہو، کان غلط بات سنے، زبان غلط الفاظ ادا کرے، ہاتھوں پیر سے غلط افعال و اعمال انجام دے، تو اس کا مطلب حسینیت اور عباسیت صرف زبانوں تک اور ہونٹوں تک ہے، آپ کے قلب و ذہن میں نہیں اتری ہے۔ آخر کیا وجہ ہے یہ میرا مجمع؟ یہ حسینی، آپ کو کوئی فضائل کا جملہ ہوتا تو آپ بہت واہ واہ کرتے ہیں، سبحان اللہ بھی کہتے ہیں، نعرہ حیدری میں یہ نہیں کہتا نعرہ حیدری لگائیں واہ واہ کریں، لیکن ان نکات کو سمجھیے، یہ وہ نکات جس پہ اش کرنا چاہیے۔ یہ اہل بیت کا پیغام ہے، یہ حسینیت کا پیغام ہے کہ دین کو بچاؤ۔ یہ جو حضرت زینب نے بقول شاعر فرمایا، درود بھیجے محمد وآل محمد، کہ یزیدیت کو مٹاؤ اسے بلا سمجھو، یزیدیت کو مٹاؤ اسے بلا سمجھو، ارے خدا کے واسطے مفہوم کربلا سمجھو۔ یہ یزیدیت کیا ہے؟ جس سے ایمان کو خطرہ ہو۔ یہ یزیدیت کیا ہے؟ جس سے دین کو خطرہ ہو۔ یہ یزیدیت کیا ہے؟ جس سے عقائد کو خطرہ ہو۔ یہ یزیدیت کیا ہے؟ جس سے آخرت کو خطرہ ہو۔ نمازی تو بہت تھے، پرہیزگار تو بہت تھے، تلاوت قرآن کرنے والے تو بہت تھے، میدان کربلا میں مسلمان تھے، نماز با جماعت ادا کر رہے تھے۔ جب امام حسین علیہ السلام نماز ظہر ادا کرنا چاہتے ہیں تو کسی لئی نے یہ کہا تھا، حسین تیری نماز قبول نہیں ہے، تو حبیب ابن مظاہر نے جواب دیا تھا، اگر حسین کی نماز قبول نہیں، فرزند رسول کی نماز قبول نہیں، تو پھر کس کی نماز قبول ہوگی؟ تو نماز پڑھنے والے بہت تھے۔ حسین نے در حقیقت حسینیت کا بیج بویا ہے، حسین نے در حقیقت کربلا میں حسینیت کا بیج بویا ہے، کہ وہ کربلا جو اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہ کرنے دے، وہ کربلا جو تمہیں اجتماعی ذمہ داریوں پر عمل کرنے سے روک دے، وہ کربلا جو تمہیں گوشہ نشین کر دے، وہ کربلا جو ظالم کو دیکھ کر سکوت اختیار کرنے کا کہے، وہ کربلا جو مظلوم کی آہوں سسکیوں فریاد اور نعرے کو سن کر یہ کہے تمہیں اس سے کیا، تمہیں اپنی قبر میں جانا ہے، اسے اپنی قبر میں جانا ہے، وہ حسین کی کربلا نہیں ہے جو تمہیں گوشہ نشین بنا دے۔ حسین کی کربلا اپنے وظیفہ شرعی پہ عمل کرنا ہے، اپنی تکلیف شرعی پہ عمل کرنا ہے، اپنے وعدہ طفلی کو نبھانا ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ عزیزانا گرامی، کربلا معاشرے سے مربوط کرتی ہے، اور اگر صرف ذاتی نجات ہی کافی ہوتی، انفرادی نجات ہی کافی ہوتی، تو امام حسین کہتے جناب روضہ رسول سے بڑھ کر اور کون سی خانقاہ اور روضہ رسول ہوگا، میں تو یہی مجاور بنا بیٹھا ہوں، درس قرآن بھی دوں گا، یہ تمہیں کوئی کفالت بھی کروں گا، اور یہاں پہ درس قرآن بھی ہوگا، درس تفسیر بھی ہوگا، اہل بیت کے فضائل بھی ہوں گے۔ لیکن امام حسین نے کہا نہیں، دین کو بچانے کے لیے نانا کا روزہ چھوڑ دوں گا۔ خانقاہیت نکل سے، وہ جو اقبال کا شعر ہے، بہرحال میں کوئی شاعر تو ہوں نہیں کہ اس کو یاد کر سکوں، کہ خانقاہوں سے نکل کر ادا کرو رسم شبیری، امام حسین نے اس کی ابتدا کی ہے، اپنی ذمہ داریوں پہ عمل کیا ہے۔ عزیزان گرامی، کربلا کا نام لینا بہت آسان ہے، لیکن کربلائی بننا، حسینی بننا بہت مشکل ہے۔ خون مانگتی ہے، قربانی مانگتی ہے، ایثار مانگتی ہے، خواہشات نفس کی قربانی۔ کل میں نے کہا تھا نا، حاجیوں نے سر کے بالوں کی تو قربانی دی، لیکن خواہشات نفس کی قربانی نہیں دی۔ حسینی وہ ہے کہ جو حسین کی خواہش کے سامنے اپنی خواہش کو نثار کر دے۔ حقیقی کربلائی وہ ہے
جو حسین کی خوشی کو اپنی خوشی پر مقدم رکھے۔ اگر یہ صفت ہم میں پیدا ہو جائے، اگر یہ حالت ہم میں پیدا ہو جائے، اگر ہم ان صفات اور اقدار اور ویلیوز کو اپنا لیں تو ہم حقیقی معنی میں کربلائی حسینی ہے۔ درود بھیجیں محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ وہ درد ہیں جن کو بیان کیا جانا چاہیے۔ آج میں چاہتا تھا کہ اور بھی کچھ فضائل کے نکتے اگر موقع ملے تو انہیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور حضرت امام زمانہ کی 3 سفارشات اور 3 اقوال آپ کی سماعت کی نظر کروں گا کہ ہمارا امام ہم سے کیا چاہ رہا ہے۔ کل میں نے کہا تھا کہ جو سپاہ انتظار کر رہی ہے اپنے امام زمانہ کا، اسے کربلا سے جہاد و شہادت کا درس لے کر، اسلحہ لے کر اپنے زمانے کے امام کے ساتھ دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تو ہم نے کیا سبق لیا، کیا درس لیا کربلا سے؟ سوچیں سمجھیں، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہماری کربلا واقعاً ہم جس کربلا کا غم منا رہے ہیں کیا وہ طریقہ صحیح ہے؟ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ اختار لنا شیعۃ فانہم منا۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ شیعوں کو ہمارے لیے مخصوص کر دیا ہے، انتخاب کیا ہے ہمارے لیے شیعوں کا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ علی کے شیعوں میں شمار ہوں تو اب جو صفات بیان کر رہا ہوں مولا کائنات کی زبانی ذرا توجہ فرمائیے گا۔ میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، میرے بزرگ جوان بھی سن رہے ہیں، بچے بھی سن رہے ہیں۔ یبذلون، اس سے پہلے فرماتے ہیں خلق من فاضل طینتنا، ہماری بچی ہوئی مٹی سے پیدا ہوئے ہمارے شیعہ۔ اور اگلا جملہ کیا ہے؟ وَعَجِنُوا مِن مَاءِ وِلَایَتِنَا، ہمارے آب ولایت سے ان کا خمیر تشکیل پایا ہے۔ شیعہ کون؟ جو اہل بیت کی بچی ہوئی مٹی سے بنے۔ شیعہ کون؟ جس کے خمیر میں ولایت اہل بیت کی خوشبو شامل ہو۔ یبذلون اموالهم انفسهم، وہ ہماری راہ میں مال بھی خرچ کرتے ہیں، جان کا نذرانہ بھی دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا، وہ ہماری خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں ہمارے طریقے کے مطابق، ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں ہمارے طریقے کے مطابق۔ اب عزیزان گرامی ہم دیکھیں کہ ہم واقعی ان صفات پہ پورا اترتے ہیں۔ وَجُرُ مِن مَاءِ وِلَایَتِنَا، ہمارے آب ولایت سے ان کا خمیر تشکیل پایا ہے۔ اب جس کی سرشت میں، جس کے خمیر میں، جس کی فطرت میں اگر محبت آل محمد آ جائے تو کیا گناہ اس کے قریب آئے گا؟ کیا وہ آنکھیں گناہ دیکھیں گی؟ کیا وہ کان گناہ سنیں گے؟ کیا وہ زبان نازیبہ الفاظ ادا کرے گی؟ نہیں کرے گی۔ درود بھیجے محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، ماہ محرم اس لیے ہے کہ چیک اینڈ بیلنس کریں، محاسبہ کریں، دیکھیں کہاں تک پہنچے۔ پچھلے سال سے اب تک دیکھیں کہاں تک پہنچے ہیں۔ یہ ہدایت ہے، یہ ہدایت ہے۔ خدا کہہ رہے تمہاری آنکھیں اور تمہارے دل اس لیے اندھے ہوتے ہیں کہ جب نشانیاں آتی ہیں تو منہ موڑ لیتے ہو۔ رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، خدا دنیا میں آنکھوں والا تھا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ دنیا آخرت میں بھی آنکھوں والا ہوں۔ خدا نے کہا نہیں، غلط کیلکولیشن تھی تمہاری۔ تمہارے پاس آیتیں آتی تھی، نشانیاں آتی تھی، مجلسیں ہوتی تھی، علماء آتے تھے، انبیاء آئے، کتابیں آئیں، ائمہ آئے، سب کچھ آئے، لیکن تم نے سب کو فراموش کر دیا۔ لہذا تم نے اپنی دنیا میں اپنی دل کی آنکھوں کو روشن نہ کیا تو آج تم عالم آخرت میں اندھے محشور ہوگے۔ اللہ اکبر۔ خدا سے پناہ مانگتے ہیں ہم اس بات سے کہ ہم روز قیامت نابینا محشور ہوں۔ خداوندہ ہمیں اس دنیا بھی نور معرفت عطا فرما اور آخرت میں بھی نور معرفت عطا فرما۔ درود بھیجیں محمد وآل محمد۔
اہل بیت نے سیرت کے ذریعے، کردار کے ذریعے سے پیغام پہنچایا ہے۔ اور کل میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی روحانی سلسلے ہیں سب حضرت علی علیہ السلام کی ذات مبارک پہ جا کے ختم ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے یہاں بھی عرفا میں اور اہل سنت کے جو سلسلہ تصوف و عرفا ہے، ایک کامن اصطلاح پائی جاتی ہے، قطب عالم امکان۔ توجہ فرمائیے گا، یعنی اس عالم امکان کا دل کیا کام کرتا ہے؟ دل جب تک دھڑک رہا ہے آپ زندہ ہیں، لیکن اگر دل دھڑکنا بند کر دے انسان مر جاتا، ہارٹ فیل ہو جائے، ہارٹ اٹیک ہو جائے، انسان مر جائے گا۔ کوفے میں ایک عالم تھا جو اہل بیت کے عقیدے پر نہیں تھا، عمرو ابن عبید، امام کے 17 سالہ شاگرد ہشام بن حکم نے اس سے مناظرہ کیا۔ توجہ فرمائیے گا، وہ امامت کا انکار کرتا تھا۔ دیکھیے ہمارے یہاں مجالس کا انداز کیسا ہونا چاہیے، میں تولا و تبرہ کی اہمیت سے انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن تولا و تبرہ کا انداز وہی ہونا چاہیے جو اہل بیت نے بتایا ہے۔ اگر آپ غیر مناسب طریقے سے تولا تبرہ کریں گے تو آپ حق بات کے دروازے دوسروں پہ بند کر دیں گے۔ پہلے ہی لمحے آپ نے اگر کسی کے دینی مقدسات شخصیات کی بے احترامی کی تو آپ کی بات سننے نہیں آئے گا، بات سننے نہیں آئے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ شیعہ سنی بن جائیں، سنی شیعہ بن جائیں، نہ میں کسی سنی کو یہ شیعہ بنانے آیا ہوں، نہ کسی بریلوی سے کہتا ہوں کہ آپ مذہب حقہ قبول کریں، آپ کی مرضی ہے، آپ تحقیق کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم قرآن سے گفتگو کر رہے ہیں، اگر بات دل میں اتر جائے تو غور فکر کیجئے، اگر بات دل میں نہ اتر تو ہمارے دعائے خیر کیجئے۔ درود بھیجے محمد وآل محمد پر۔ دیکھیے کس طرح مناظرہ کیا ہے، علمی مناظرہ۔ شیعہ سنی کے عقائد میں فرق ہے، لیکن یہ فرق اس بات کی دلیل نہیں بنتا کہ ایک دوسرے کو قتل کریں، دھماکے کریں، ماریں۔ اور یہی بات میں نے مکے میں بہت سے اہل سنت برادران کے درمیان کہی، بہت ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، غور سے سنیے۔ میں نے وہاں پر بہت سارے اہل سنت وہاں آ گئے، وہاں پر مختلف ممالک کے لوگ تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ نے اپنے بعد کسی کو امام، وسیع، جانشین، خلیفہ نہیں بنایا، اور امت نے خود سقیفے میں جا کر اپنے لیے خلیفے کا تعین کیا، لیکن ہمارے پاس قرآن کی دلیل ہے، ہمارے پاس آپ کی کتب، مستند کتب سے دلیل ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ کل اس پہ گفتگو کر چکا ہوں، یہ مولا کا کیا مطلب ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنے بعد حضرت علی علیہ السلام کو اپنی زندگی میں خدا کے حکم سے منسوب کر دیا تھا۔ توجہ فرمائیے گا۔ لیکن مجھے یہ بتائیے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی کو 25 سال صبر کرنا پڑا ظاہری خلافت تک پہنچنے کے لیے، اور حضرت ابو بکر یا حضرت عمر یا حضرت عثمان کے بعد حضرت علی علیہ السلام کی نوبت آئی کہ وہ ظاہری خلافت پہ جلوہ افروز ہوں۔ توجہ فرمائیے گا۔ لیکن مجھے یہ بتائیے، کیا مولا علی تلوار لے کے ان کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے؟ بتائیے، نہیں۔ یا حضرت عمر نے یا حضرت ابو بکر نے یا حضرت عثمان نے یا کسی اور نے حضرت کے خلاف تلوار نکال لی ہو کہ جناب آپ نے علمی اعتراض کیوں کیے؟ نہج البلاغہ میں حضرت علی کا اعتراض موجود ہے، ریکارڈ ہے، علمی اعتراض ہے، علمی اعتراض ہے۔ بہت ذمہ داری سے اتحاد بین المسلمین کے لیے دعوت دے کے جا رہا ہوں عزیزان گرامی۔ تو نہ حضرت علی نے خلفائے راشدین کے خلاف تلوار نکالی، نہ خلفائے راشدین نے حضرت علی کے خلاف کوئی کلمہ استعمال کیا، تو نہ مجھے حق پہنچتا ہے نہ آپ کو حق پہنچتا ہے کہ اگر میں خلفاء کو نہیں مانتا تو آپ آ کے دھماکے کریں، بم برسائیں، گولیاں برسائیں، نہ مجھے یہ حق پہنچتا ہے کہ آپ کو کچھ کہوں۔ یہ ہے اتحاد۔ عزیزان گرامی، بہت ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں، سوچیں سمجھیں، جب وہ نہیں لڑ رہے تو ہم کیوں لڑ رہے ہیں؟ بات عقیدے کی ہے، علمی اختلاف موجود ہے، علمی اختلاف کو علمی محافل میں زیر بحث لانا چاہیے۔ تو قدر عالم امکان وہ شخص تھا عمرو ابن عبید، امامت کے عقیدے کو نہیں مانتا تھا، امام کا 17 سالہ شاگرد، توجہ فرمائیے، 17 سالہ فقیہ امام نے تربیت کیا ہے، اللہ اکبر۔ ہشام بن حکم ایک دفعہ امام کی خدمت پہنچا، امام نے کہا مرحبا،
جزاک اللہ. اور اس کے بعد امام نے کہا کوفے میں جو تمہارا مناظرہ ہوا ہے عمرو ابن عبید سے ذرا وہ تو بیان کرو, ذرا وہ تو بیان کرو. اب وہ نوجوان شرما گیا, مولا آپ کے سامنے کیسے جسارت کر سکتا ہوں. کہا کہ نہیں ہم سننا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی جب بھی کوئی فقیہ دین کی مدد کرتا ہے اہل بیت خوش ہوتے ہیں. جب بھی کوئی فقیہ دین کی مدد کرتا ہے اہل بیت خوش ہوتے ہیں. اس نوجوان فقیہ نے دین کی مدد کی, امام خوش ہوئے. کہا کہ ذرا وہ مناظرہ تو پیش کرو. کہا کہ جب میں اس کے پاس پہنچا تو اپنے حلقہ درس میں تھا, تو میں نے اس سے کہا کہ میں تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں. کہا کہ سوال کرو. کہا کہ یہاں کروں یا سب کے الگ خلوت و تنہائی میں جا کر. کہا کہ یہاں کرو. کوفے کا مفتی تھا, بہت بڑا شخص تھا. توجہ فرمائیے, دیکھیں علمی مناظرہ کیا ہوتا ہے. آپ کی مجلس کا انداز, آپ کے تولا و تبرے کا انداز کیسا ہونا چاہیے, یہ اہل بیت نے بتایا. یہ اہل بیت کے تربیت یافتہ شاگردوں اور فقہا نے بتایا. اگر آج کوئی فقیہ کہہ دیتا ہے کہ تولا تبرہ کا انداز ایسا ہونا چاہیے تو ہم فوراً جو ہے پلے کارڈ لے کے اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے خلاف نازیبہ کلمات ادا کرنے لگتے ہیں. ہے یہ نہیں؟ حضرت آیت اللہ علیہ خامنہی نائب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا فتویٰ موجود ہے. کہہ دیا یہ تو تولا تبرہ کے منکر ہیں. حسین گرامی وقت دیکھیے, نوشتہ دیوار پڑھیے. اسے کہتے ہیں فقیہ جو 30 سال ہو گئے آج اس فقاہت کے ساتھ کھڑا ہے اور اسلام کا تحفظ فراہم کر رہا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. حضرت آیت اللہ علیہ سیستانی حفظہ اللہ تعالیٰ کا کردار دیکھیے. عراق میں کس طرح فقیہ کس طرح ملک کی حفاظت کرتا ہے. انہیں کہتے ہیں فقہا, انہیں کہتے ہیں آیت اللہ علیہ, انہیں کہتے ہیں جانشین انبیاء, انہیں کہتے ہیں ورثۃ الانبیاء, انہیں کہتے ہیں ائمہ کے نائب. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. کہا کہ میں نے کہا میں تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں. کہا کہ سب کے سامنے کرو. اس نے کہا کہ آپ کی آنکھیں کیا دیکھتی ہیں, اب بہت بڑا عالم, اب 16 سال کا بچہ سوال کرے. اس نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے, یہ کیسی بات کر رہے ہو, تمہیں نہیں پتا. کہا مجھے پتا ہے, میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, آپ میرے سوالوں کا جواب دیں. اس نے کہا آنکھیں دیکھتی ہیں. اس نے کہا کان کیا کام کرتے ہیں. اس نے کہا کان آوازوں کو سنتے ہیں. اس نے کہا کہ آپ زبان سے کیا کام لیتے ہیں. اس نے کہا زبان چکھنے کا کام انجام دیتی ہے, ترش و شیریں میں فرق محسوس کرتی ہے, میٹھے اور کڑوے کو جدا کرتی ہے. کہا کہ آپ کے ہاتھ کیا کام کرتے ہیں. اس نے کہا ہاتھ یہ کام کرتے ہیں, پیر یہ کام کرتے ہیں. اس نے کبھی ایسا ہوا ہے کہ سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہو, توجہ فرمائیے گا, سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہو, دیکھنے میں کسی کو پہچاننے میں اشتباہ ہوا ہو, زبان نے گڑبڑ کر دی ہو کبھی. جب مزاج خراب ہوتا ہے, توجہ فرمائیے, بس جملہ کہہ گیا میں, جب مزاج خراب ہوتا ہے لوگوں کا بخار کی حالت میں تو اپنا اصلی ذائقہ محسوس نہیں ہوتا. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے انسان کے ساتھ. ایسا یہ توجہ دلانا چاہ رہا ہے کہ اگر دیکھنا چاہتے ہو حق و باطل میں سے کس کو اہمیت دے رہے ہو تو پہلے اپنی فطرت کو جا کے دیکھو, فطرت کو جا کے دیکھو. کہا کہ ہاں ہوتا ہے, اور ایسا ہوتا ہے کہ اشتباہ ہو جاتا ہے اور بہت سی چیزیں مل جاتی ہیں. کہا کہ اس وقت کہاں رجوع کرتے ہو. کہا کہ عقل کی طرف. توجہ فرمائیے گا, کہا کہ عقل کی طرف رجوع کرتا ہوں. کہ عقل کیا کام کرتی ہے. عقل داوری کا اور حاکمیت کا کام کرتی ہے. عقل فیصلہ کرتی ہے, سارے مسائل عقل کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. عقل ایک فیصلہ دیتا ہے اور وہ اسے قبول کر لیتے تمام اعضاء و جوارح. کہا کہ اگر عقل نہ ہو تو کیا ہوگا. کہا کہ انسان دیوانہ ہو جائے گا. کہا بس فرق یہی ہے, کیا تم سمجھتے ہو خداوند عالم نے کائنات کو بنا کے چھوڑ دیا, کوئی اس کا دل قرار نہیں دیا, کوئی قطب عالم امکا قرار نہیں دیا, کوئی عقل کل قرار نہیں دیا کہ جب کائنات کی نظام میں کوئی درہم برہم سسٹم پیدا ہو جائے, جب اختلاف ہو جائے تو اس سے کس کی طرف رجوع کیا جائے. اسی کو تو امام کہتے ہیں.
उसी को इमाम कहते हैं, उसी को कुतुब आलम इमका कहते हैं। इस आलम इमका का दिल है, धड़क रहा है। लौलल हुज्ज लसाखतिल अर्द बिअहलिहा, अगर ये हुज्जत खुदा ना हो, एक लम्हे के लिए भी, जुमला दे चुका हूं आपको पहली मजलिस में। इसलिए हमारा अकीदा है कि हिदायत रसूल के बाद हिदायत अली में एक लम्हे का फासला नहीं है। वसीओ रसूलिल्लाह व खलीफतहु बिला फज़ल, ये खलीफा भी है, जानशीन भी है, लेकिन जानशीनियों विसायत खिलाफत और इमामत रसूल के बाद अली तक बिला फज़ल है, कोई फासला नहीं है। इसलिए कि जमीन एक लम्हे के लिए भी अपने कुतुब से खाली नहीं हो सकती, अपने कुतुब से खाली नहीं हो सकती। ऐसा निगरानी, कल मैंने एक आयत आपकी समाज की नजर की थी सूरह फतह की, कि जो लोग ए रसूल आपके हाथ में बैयत करते हैं, तवज्जो फरमाइएगा, जो लोग आपके हाथ पे बैयत करते हैं वो दर हकीकत अल्लाह के हाथ पे बैयत करते हैं, वो अल्लाह की बैयत कर रहे हैं। इन्हें रसूल के हाथ को अपना हाथ करार दिया, तवज्जो फरमाइएगा, रसूल के हाथ को अपना हाथ करार दिया। एक और जगह का वमा रमैता इज़ रमैता वलकिन अल्लाह रमा, ए रसूल तुमने नहीं फेंकी, लेकिन जब फेंकी तो हमने फेंकी, अल्लाह ने फेंकी। इन्हें रसूल के फेल को अपने फेल से निस्बत दी, उतनी अजमत पर है। इज़ रमैता यानी जब भी तुम कोई काम करोगे, जब भी तुम कोई फेल अंजाम दोगे तो हमारे वही किताबें होकर। तो जो लोग रसूल के हाथ पे बैत कर रहे हैं वो अल्लाह के हाथ पे बैत कर रहे हैं, जो लोग रसूल की बैत कर रहे हैं वो अल्लाह की बैत कर रहे हैं। यानी अब रसूल के अमल को अपने अमल से तशबीह दे दी खुदा ने, कहा कि ये रसूल का अमल हमारा अमल है, हमारी वही किताबें। जुमला दे के जाना चाहता हूं यहां पर, रसूल के अमल को अपना अमल करार दिया। यही वजह है कि गदीर खुम के मैदान में मौलाए कायनात के हाथों को उठाकर हाथ दिखाया था कि देखो मेरे बाद जब बैत का मसला हो तो इस हाथ को पहचान लेना। बस यही वजह है कि हुसैन ने यजीदियत की बैत नहीं की, इसलिए कि अगर हुसैन बैत कर ले थे, हुसैन जो खुदा का नुमाइंदा है, जो अली का नुमाइंदा है, जो रसूल का जानशीन है, अगर बैत कर ले तो इसका मतलब है अंबिया मा सलफ ने बैत कर ली, हुसैनियत दर हकीकत यजीदियत के ताबे आ जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सिफ़तिल्लाह, ए आदम सिफ़तिल्लाह के वारिस तुम पे सलाम, ए नूह नबी खुदा के वारिस तुम पे सलाम, ईसा रूह खुदा के वारिस तुम पे सलाम। एक एक करके अंबिया का नाम लेकर ये साबित करते हैं गदीर खुम में रसूल ने जिस हाथ को दिखाकर ये कहा था मन कुंतुम मौला हो फहादा अली मौला, हुसैन ने करबला में यजीदियत के हाथ पर हाथ न देकर ये साबित कर दिया मेरा हाथ उसी अली का हाथ है और अली का हाथ गदीर में नजर आ रहा है। एक दफा दुरूद भेज मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले। हुसैन ने बैत नहीं की, ये हुसैन का हाथ नहीं है, ये हुसैनी तहरीक नहीं है, तमाम अंबिया की तहरीक है। अज़ीज़ान गिरामी, इतना आसानी, इतनी आसानी से ये दीन, ये अज़ादारी, ये मकतब, ये तालीमात, ये फर्श अदा, ये आलम अब्बास हम तक नहीं पहुंचा। खून के दरिया अबूर करके ये कौम यहां तक पहुंची है, खून के दरिया अबूर किए हैं, घर जले हैं, घर उजड़े हैं, सुहाग उजड़े हैं, लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, तब जाकर ये फर्श अदा यहां तक पहुंचा है। अज़ीज़ान गिरामी, हमें फिक्रिया है हम सब के लिए, अहले बैत के फजाइल भी, अहले बैत के मसाइब भी हमारे लिए हिदायत और निजात और दर्स का बाइस हैं। बस आखिरी नुक्ता अर्ज करके आपकी ज़हमत का तमाम करूंगा। रोज़ क़यामत हमसे पूछा जाएगा इस नेमत के बारे में
مجھ سے میرے بزرگ حضرات نے مجھ سے کہا کہ مولانا بہت سی چیزوں پہ گفتگو نہیں کریے گا، لیکن میں نے کہا جو میں اپنا وظیفہ شرعی سمجھتا ہوں اسے ادا کروں گا، اور یہ بہت ہی اہم موضوع ہے، اور یہ صرف ہمارے مکتب کا موضوع نہیں ہے، ہمارا مکتب مذہب اسلام کا نمائندہ مکتب ہے، اس لیے بات ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ ایک تو شہادت ثالثہ کا مسئلہ ہے، جن کے کچھ بے عقل افراد، دین سے دور افراد، تعلیمات محمد آل محمد سے بے بہرہ افراد ترویج و اشاعت کر رہے ہیں کہ جناب پڑھنا چاہیے پڑھنا چاہیے۔ بہرحال اس کی دلیل کیا ہے، اگر موقع ملا تو کل آپ کی سماعت کی نظر کروں گا۔ شہادت ثالثہ کا مسئلہ ہے کیا؟ دوسرا مسئلہ حضرت قاسم علیہ السلام کی مہندی کا مسئلہ ہے۔ دیکھیے اسلام مختلف تہذیب و تمدن میں گیا، بہت باریک نقطہ عرض کر رہا ہوں، یہ وہ نقطہ ہے جو ہمارے عقیدتی مسائل سے ٹچ ہوتا ہے، لہذا ہوتا یہ ہے کہ بات پوری نہیں سمجھتے اور پھر بعد میں جو ہے مومنین جو ہیں وہ بات کو غلط اور مس کوٹ کر کے ایسا ہوتا ہے کہ اختلاف کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ اسلام مختلف تہذیبوں میں گیا، بہت سی تمدنوں میں گیا، ہند پہنچا، حبشہ پہنچا، دوسرے ممالک میں پہنچا۔ جب اسلام پہنچا تو اسلام نے وہاں بہت ساری ثقافتوں کو، تہذیب و تمدن کو پایا۔ اسلام نے کہا بھائی اگر تمہاری تہذیب و تمدن، ثقافت، روایات اگر اسلام سے، اسلامی تعلیمات سے، تعلیمات قرآن سے، تعلیمات محمد و آل محمد سے متصادم نہیں ہے تو انہیں انجام دو، انہیں انجام دو۔ اور اسلام نے کہا کہ کوئی مسئلہ اگر تعلیمات قرآن سے، تعلیمات اہل بیت سے، تعلیمات دین سے متصادم نہیں ہے انجام دو۔ لہذا بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں ہوتی ہیں، ہماری تہذیب و تمدن میں ہیں، دوسری تہذیب و تمدن میں نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر جو سندھی زبان بولتے ہیں ان کی خاص تہذیب و تمدن ہے، لہذا وہ خاص قسم کے انداز زندگی کو اپنائے ہوئے ہیں۔ جو کسی اور تہذیب و تمدن کے پیروکار ہیں یا زندگی گزارنے والے ہیں وہ کسی خاص طرز زندگی کو اپنائے ہوئے ہیں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اسلام نے کہا کہ اگر آپ کا یہ تہذیب زندگی، طرز زندگی، تمدن اگر اسلام سے متصادم نہیں ہے انجام دیں۔ انہی میں سے ایک چیز حضرت قاسم کی مہندی ہے۔ مہندی اسلامی کوئی رسم نہیں ہے، نہ شادی میں نہ عزاداری میں۔ بہت ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں، یہ غور سے سنیے گا اور سمجھنے کے لیے سنیے گا۔ اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا، عزاداری سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا، یہ ہماری تہذیب میں ہے۔ اور دوسری طرف ہمیں مقاتل میں ملتا ہے، حضرت قاسم کے لیے سعید ابن طاؤس نے لحوب میں یہ فرمایا لم یبلغ الحلم، یعنی بچہ بھی بالغ نہیں ہوا تھا۔ مقاتل نے لکھا 13 سال کا سن تھا حضرت قاسم کا، 13 سال کا سن تھا۔ کیا امام حسین حضرت قاسم کی شادی کرنے گئے تھے؟ جواب دیجئے، جواب دیجئے۔ آپ کا سکوت یا تو رضا کی علامت ہے یا نہیں۔ ہاں یہ ہماری تہذیب کا ایک رنگ ہے، توجہ فرمائیے گا کہ ایک ماں کو ارمان ہوتا ہے کہ بچے کے چہرے کے پھول دیکھے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بھائی اگر کسی عورت کا جوان بچہ مر جائے تو وہ کہتی تیری شادی کرتی، تیرے چہرے کے پھول دیکھتی، تیرے بچے دیکھتی، دعا کرتی کاش ایسا ہو جاتا۔ یہ ہماری تہذیب ہے، ہمارا تمدن ہے، یہ ہمارے یہاں رائج ہے اس طرح ماں اور بچے کے درمیان رابطہ۔ اسی طرح شاہ کا لفظ، شہزادی کا لفظ اہل بیت کے لیے بہت چھوٹا ہے۔ چونکہ ہم ہند میں رہتے تھے، وہاں پہ ہم نے نوابوں کا، راجاؤں کا، بادشاہوں کا، شہنشاہوں کا ماحول دیکھا، لہذا وہی چیز ہمارے ادب میں بھی آ گئی۔ امام حسن کا کہتے ہیں شاہدی، شہزادی کونین، لیکن در حقیقت شہزادی کا لفظ بہت چھوٹا ہے، شہزادے کا لفظ بہت چھوٹا ہے، بادشاہ کا لفظ امام حسین کے لیے بہت چھوٹا ہے، شہنشاہ کا لفظ حسینیت تک پہنچنے کے لیے ناقص ہے، کوتاہ ہے۔ چونکہ ہماری تہذیب تھی لہذا ہم نے ان الفاظ کو اپنے ادب میں لے لیا کہ شہیدی، شہزادی، شہزادے، آقازادی، آقازادے۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ اسی طرح حضرت قاسم کی مہندی بھی ہے کہ ہم جس ماحول میں ہم نے پرورش پائی، جو ہماری تہذیب و تمدن تھا، میں بھی تہذیب و تمدن کو ڈسکس نہیں کر رہا ہوں،
تہذیب و تمدن کا اپنا باب ہے، اپنا میدان ہے کہ اس میں کیا چیز ہونی چاہیے، کیا چیز نہیں ہونی چاہیے، تہذیب و تمدن کیسے بنتی ہے، تہذیب و تمدن کے کیا نقصانات ہیں، کیا فوائد ہیں، وغیرہ وغیرہ. میں اس کو ڈسکس نہیں کر رہا ہوں. تہذیب و تمدن میں تھا، لہذا جب ہم یہاں پر آئے تو ہم نے حضرت قاسم کی مہندی کو اسی طرح رنگ دینے کی کوشش کی کہ جس طریقے سے ہمارے یہاں رائج تھا. وإلا حضرت قاسم کی نہ کوئی مہندی ہوئی تھی نہ کوئی شادی ہوئی تھی. توجہ فرمائیے گا. لہذا ایسا نہ ہو کہ ہمارا انداز عزاداری، اسی لیے میں نے کہا مولا کائنات کی روایت سب سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کی، یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا. ہماری خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں، فرحت و سرور اور مسرت محسوس کرتے ہیں، اور ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں، لیکن ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. لہذا آپ جو بھی انداز عزاداری اپنا رہے ہیں، اپنی ریت اور روایات اور تہذیب و تمدن کو سامنے رکھتے ہوئے اسلام کو اور حسینیت کو مد نظر رکھیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا انداز عزاداری کے مقصد کو فوت کرنے کے باعث نہ بن جائے. اگر بات سمجھ میں نہ آئے، آفس میں آ کر سوال لکھ کر کتبی صورت میں اور ریٹن صورت میں دیں آفس میں کل آ کے جواب دوں گا. بات سمجھیں. لہذا اس مہندی کا تعلق نہیں ہے اسلام سے، کربلا سے. یہ ہماری تہذیب و تمدن کا ایک انداز ہے. ایک ماں کو ارماں ہوتا ہے کہ بیٹے کے چہرے کے پھول دے کے بس. بقیہ باتیں اور جو صفات رہ گئی انشاءاللہ کل کی مجلس میں. درود بھیجیں محمد و آل محمد کا. عزیزان گرامی، امام حسین کربلا میں اسلام کا تحفظ کرنے آئے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ اپنے ساتھ بچوں کو، خواتین کو، ماں بہنوں کو، سب کو لے کے آئے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ سب کا اپنا اپنا مقام ہے. حسین عصر عاشور تک ہیں، عصر عاشور کے بعد زینب و سجاد ہیں. ہر شہید کا اپنا مقام ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب شب عاشور امام حسین شہداء کا تذکرہ کر رہے تھے، حلقہ بنا ہوا تھا، اصحاب حسینی جمع تھے، اور ایک ایک شہید کا تذکرہ ہو رہا تھا، شہادت کے تذکرے ہو رہے تھے. ایک دفعہ حضرت قاسم ابن حسن کھڑے ہوتے ہیں، چچا جان کیا میرا نام بھی شہیدوں میں ہے؟ آج شب سات ہے نا، حضرت قاسم کا مصائب پڑھے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت کے گھر سے شہید ہونے والے ہر شہید کا اپنا ایک خاص مقام ہے. توسل کریں کہ خدا ان شہدائے کربلا کے صدقے میں ہمیں حقیقی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. بس ایک دفعہ بچے نے سوال کیا، امام حسین نے یتیم بھتیجے کو گلے سے لگایا اور کہا کہ کیف تجد الموت، اے قاسم موت کو کیسا پاتے ہو؟ کہا کہ چچا احلا من العسل، شہد سے زیادہ شیریں پاتا ہوں. موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے. اور اگر مصائب کو تھوڑا سا پیچھے سے لے جا کر ربط دینے کی کوشش کروں تو آپ کو مدینے لے چلتا ہوں، جہاں پر رسول کا بڑا نواسا امام حسن زہر سے شہید ہو رہا ہے، کلیجے کے ٹکڑے تشت میں گر رہے ہیں. زینب بھی یہ منظر دیکھ رہی ہیں، حسین بھی یہ منظر دیکھ رہے ہیں، زوجہ حسن بھی ہیں، حضرت قاسم بھی ہیں. جب زینب یہ منظر دیکھا، امام حسین نے یہ منظر دیکھا، بھائی کے سر کو اپنے سرہانے اپنے زانوں پہ رکھا، فرمایا اے مولا، اے آقا، اے بھیا، اس جفاکار قوم نے آپ کے ساتھ کیا کام کیا ہے؟ آپ کو زہر دیا ہے، آپ کو زہر دیا ہے. بس یہ سننا تھا. امام حسن نے چشم مبارک کھولی اور ایک تاریخی جملہ کہا، لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، اے حسین، ارے کربلا جیسا دن کسی کا نہیں. تو میرے مصائب کو رو رہے ہو، میں کربلا کے مصائب کو رو رہا ہوں. اتنے عظیم مصائب ہیں، امام حسن جاتے جاتے کربلا کے مصائب کا تذکرہ کر رہے ہیں. اجرکم اللہ. مجھے نہیں معلوم یہ جملہ کہہ کر امام حسن نے کون کون سے مصائب کو یاد کیا ہوگا. عباس کی شہادت، علی اکبر کی شہادت، علی اصغر کی شہادت، یا قاسم کا گھوڑے سے گرنا.
اللہ اکبر. میں نے اپنے استاد سے سنا اور انہوں نے اپنے استاد حضرت آیت اللہ وحید خراسانی سے سنا کہ ایک عمل ایسا ہے, توجہ فرمائیے گا, ایک عمل ایسا ہے کہ اگر کوئی مومن یا مومنہ اسے اس کی شرائط کے ساتھ انجام دے, توجہ فرمائیے گا, تو خداوند عالم اسے منظر کربلا دکھاتا ہے, صبح بھی دکھاتا ہے, ظہر میں بھی دکھاتا ہے, عصر میں بھی دکھاتا ہے. اور اس کے بعد فرمایا مگر 3 منظر نہیں دکھاتا. کیوں نہیں دکھاتا؟ وہ کون سے منظر ہیں؟ ایک منظر وہ ہے جب میرا امام گھوڑے سے گرا, ایک منظر وہ ہے جب شمر ملو سینے میں سوار ہوا, ایک منظر وہ ہے جب شمر کند خنجر سے گلا کاٹ رہا تھا. تو انہوں نے میرے استاد سے پوچھا کیا کوئی ہے کہ جس نے یہ عمل انجام دیا ہو؟ کہا مشہد میں امام رضا کے شہر میں ایک مومنہ نے یہ عمل انجام دیا. جب کربلا کا پہلا منظر اس نے دیکھا تو ایک چیخ ماری اور اس دنیا سے گزر گئی. اب ذرا تصور کرو, پردے غیبت میں بیٹھا ہوا تو ہمارا امام صبح بھی منظر کربلا دیکھتا ہے, ظہر میں بھی دیکھتا ہے, عصر میں بھی دیکھتا ہے, اور وہ منظر, وہ 3 منظر جو ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے, قیامت کے منظر دیکھتا ہے. اجرکم اللہ. امام نے یاد کیا, کربلا کو یاد کیا. بس یہی وجہ ہے روز عاشوراء ایک دفعہ جب زوجہ حسن کی نگاہ اپنے یتیم بچے پہ پڑی تو بلایا قاسم, کیا بات ہے, چچا پہ جان نثار نہیں کرنی؟ ننھا قاسم کہتا ہے مادر گرامی معذرت چاہتا ہوں, میں جب بھی چچا کی خدمت میں پہنچا چچا نے کہا ارے تو میرے بھائی کی نشانی ہے. چچا نے اجازت نہیں دی. اسی اثناء میں جناب زوجہ امام حسن نے ایک صندوق کھولا, صندوق میں سے ایک وصیت نکالی جو امام حسن نے آخری وقتوں میں لکھی تھی, اور یہ کہا بیٹا یہ تمہارے بابا کی وصیت ہے, جا کر اپنے چچا کو دے آؤ. اور یہ امام حسن نے جاتے ہوئے کہا تھا کہ دیکھو میں دنیا سے جا رہا ہوں, آخری وقت آئے گا حسین پر کہ حسین نرغہ آدم میں گر جائیں گے, جا کر ان کو وصیت دے دینا. بس قاسم دوڑے دوڑے پہنچے امام حسین کی خدمت میں, کہا کہ یہ بابا کی وصیت ہے. ایک دفعہ قاسم کو دیکھا, وصیت کو دیکھا, وصیت کو اٹھایا, آنکھوں سے لگایا, زارو قطار رونے لگے. وصیت کھولی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, حسن کی طرف سے حسین کے نام, بیٹا قاسم کے نام. بیٹا قاسم ایک وقت آئے گا ہم نہیں ہوں گے لیکن تمہارے چچا نرغہ آدم میں گر جائیں گے, ان کی نصرت کرنا, اپنی جان کو نثار کر دینا. بس حسین نے کچھ نہیں کہا, مقاتل نے لکھا ہے میں ایک شہید ملتا ہے کہ جس پر حسین اس کی زندگی میں روئے ہیں. بس ایک دفعہ چچا نے بھتیجے کو اپنی باہوں میں لیا, سینے سے لگایا, زاروں قطار رونے لگے, اتنا روئے کہ دھونوں پہ غشی طاری ہو گئی. اللہ اکبر. بس قاسم کو تیار کیا, اور یہ حضرت عباس کا کام تھا کہ وہ شہداء کو تیار کرتے تھے. بس ایک زرہ لائی گئی, قاسم کے لیے وہ مناسب نہیں آئی جسم پر, دوسری زرہ لائے وہ بھی نہیں آئی, کئی زرہ بدلی, مگر ننھا قاسم 13 سال کا, اس کے بدن پر کوئی زرہ نہیں آتی. اسی طرح خود بدلے جاتے رہے. جب کوئی خود نہیں آیا, امام حسین نے اپنے دست مبارک سے ایک امامہ باندھا اور تحت الحنک کو گلے میں لٹکا دیا. کہا جاؤ بیٹا خدا حافظ. مقاتل نے لکھا ہے جب قاسم ابن حسن میدان کارزار کی طرف بڑھے تو قوم اشکے کہنے لگی گویا آسمان سے ایک چاند کا ٹکڑا اتر آیا ہے. بس یہ کہہ کر رجز پڑھنا شروع کیا قاسم نے, میں علی کا پوتا ہوں, میں حسن کا بیٹا ہوں. یہ کہہ کے حملہ کیا, اور حملہ کرنا تھا کہ فوجوں میں ایک دفعہ بھگدڑ مچ گئی. حملہ کر رہے ہیں, داد شجاعت لے رہے ہیں, ایک دفعہ سانس لینا چاہتے ہیں, ایک شقی نے وار کیا. بس ایک دفعہ ننھا قاسم گھوڑے سے نیچے گرا. امو جان میری مدد کو پہنچیے. ادھر سے عباس بڑھے, ادھر سے حسین بڑھے. ارے قاسم کو یتیم بچے کو نجات دینا چاہتے ہیں. بس عزادارو, ادھر سے حملہ کیا حسین نے, ادھر سے عباس نے, ایک بھگدڑ ہوئی. ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر. ارے یہ واحد شہید ہے جو بار بار ندا دیتا ہے امو جان میری
مدد کیجئے، امو جان میری مدد کیجئے، ارے قاسم کا 13 سالہ جسم نازنی، ارے گھوڑوں کی ٹانپوں سے پامال ہوا، گردوں کا بار چھٹا۔ ایک دفعہ امام نے اپنے آپ کو قاسم کے سرہانے پایا، کہنے لگے قاسم کتنا شوق ہے تیرے چچا پر کہ تو مدد کے لیے بلائے اور تیرا چچا تیری مدد نہ کر سکے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدا بندہ ہماری عزاداری کو قبول فرما، ہماری ناسو کو ہماری بخشش کا ذریعہ قرار دے، جب تک دنیا میں رہیں قرآن و اہل بیت کے پیروکار رہیں، ہمیں محبت محمد آل محمد ایمان پر موت عطا فرما، ہمیں آخرت میں ان کی شفاعت سے محروم نہ فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار و عوام میں شریک فرما، تمام مسلمانوں کی، تمام مومنین کی، تمام عاشقان رسول آل رسول کی دین، دنیا، دین، عزت، آبرو، آخرت کی حفاظت فرما، ہم سب کو ان مجالس کے ذریعے سے اتحاد، ہدایت، رحمت، تربیت کا پیغام دینے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم